وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرر افلاطون۔ اس نظم میں اقبال نے ہمیں عورت کے حقیقی مرتبہ اور مقام سے آگاہ کیا ہے۔ عورت کا وجود اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سوز دروں پایا جاتا ہے۔ اس کی مشت خاک پاکیزگی اور شرافت میں ثریا سے بھی اونچی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دنیا میں جہاں کہیں شرافت پائی جاتی ہے اس کا منبع عورت ہی کی ذات ہے۔ اور کہنے لگے ٹھیک ہے فلسفے کی کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن یہ شرف اس کے لیے کیا کم ہے کہ وہ فلسفے کو عالم وجود میں لائی، اور اس نے ساری دنیا کے حکمہ کو اپنی آغوش میں پالا اور اس لائق بنایا کہ وہ فلسفہ لکھ سکیں۔ مکالمات افلاطون کہتے ہیں افلاطون کی تعلیمات اور اس کے فلسفیانہ خیالات۔ وجود زن عورت کی ہستی، تصویر کائنات دنیا کی تصویر، مراد دنیا۔ رنگ کہتے ہیں مراد رونق، سوز دروں اندر کا سوز، مراد دل میں پیدا ہونے والا سوز۔ ثریا ایک گچھے کی صورت میں 6 ستاروں کا جھرمٹ۔ مشت خاک مٹی کی مٹھی، مراد وجود ذات۔ درج کہتے ہیں ڈبیا کو، در مکنون چھپا ہوا موتی۔ مکالمات مکالمے کی جمع۔ فلسفیانہ نظریات، شعلہ کہتے ہیں آگ کی لپٹ۔ شرر افلاطون یعنی بڑے بڑے فلسفیوں کا وجود میں آنا۔ رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر۔ بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر و لیکن، خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ اس نظم میں اقبال نے خلوت کے فائدے بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں اس دور کے لوگوں میں اپنی نمائش کا جذبہ حد سے بڑھ گیا ہے، جس کو دیکھو اس دھن میں ہے کہ کس طرح مجھے شہرت نصیب ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا چہرہ یعنی ظاہر تو بہت روشن اور خوبصورت ہے، لیکن باطن بہت تاریک ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں یاد رکھو جب نظارہ کرنے کا شوق حد سے بڑھ جاتا ہے، آدمی کے خیالات پراگندہ اور ابتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت نئے نئے مناظر دیکھنے کی آرزو میں لگا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے فلاں باغ میں چلو، کبھی سوچتا ہے فلاں کلب میں جا کے بیٹھوں، کبھی سینما کا طواف کرتا ہے، کبھی ہوٹلوں میں رہتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کہتے ہیں یاد رکھو وہی قطرہ آب نیساں گوہر بنتا ہے جو صدف کے آغوش میں پنہاں ہو جاتا ہے، یعنی جب اس قطرے کو خلوت نصیب ہوتی ہے، جب وہ قطرہ پردہ کر لیتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح خودی خلوت میں مستحکم ہوتی ہے، یعنی جو آدمی اپنی خودی کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے نمود و نمائش کا جذبہ دل سے نکال دینا چاہیے، اور خلوت کے لیے کچھ وقت مخصوص کرنا چاہیے۔
تاکہ وہ اپنی زندگی پہ غور کر سکے۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں چنانچہ دنیا میں جس قدر بڑے آدمی گزرے ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب خلوت پسند تھے، لیکن اقبال افسوس کرتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں دیر و حرم میں بھی خلوت میسر نہیں آ سکتی، اور وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی روح سے یعنی اس کی تربیت سے غافل ہیں۔ مقدر بھرا ہوا، مراد غلط قسم کے خیالات سے پر۔ ذوق نظر، مراد ظاہری سیر تماشے کا فطری شوق، پراگندہ بے ترتیب پھیلے ہوئے، ابتر بہت برا۔ نیسان، موسم بہار کا دوسرا مہینہ جس کی بارش کا کوئی قطرہ سیپی کے منہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے۔ خودگیر، اپنے آپ کو پکڑنے والا، اپنی تربیت آپ کرنے والا۔ دیر و حرم، مندر و کعبہ۔ مسلم اور غیر مسلم مذہبی ادارے۔ بہت رنگ بدلے سپر بری نے، خدایا یہ دنیا جہاں تھی وہیں ہے۔ تفاوت نہ دیکھا زن و شو میں نے، وہ خلوت نشیں ہے یہ خلوت نشیں ہے۔ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ایک عجیب نکتہ پیدا کیا ہے۔ عام طور سے پردے کو عورت کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف پردہ کرتی ہے، مرد پردہ نہیں کرتے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ دونوں پردے میں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ دنیا میں بہت سے انقلاب آئے، لیکن یہ دنیا جہاں تھی وہ وہیں ہے۔ میں نے عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا، دونوں خلوت نشیں ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اولاد آدم ابھی تک پردے میں ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے اپنی خودی کو پردے سے باہر نہیں نکالا۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ صرف عورت پردے میں ہے، میں کہتا ہوں دونوں پردے میں ہیں، کیونکہ ان کی خودی پردے میں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو اپنی خودی بڑھانی چاہیے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے۔ سپر بری، اونچا آسمان، تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ زن و شو، عورت اور شوہر۔ خلوت نشیں، تنہائی میں بیٹھنے والا۔ یا والی، آشکارا کہتے ہیں ظاہر۔ کوئی پوچھے حکیم یورپ سے، ہند و یونا ہے جس کے حلقہ بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش۔ اس نظم میں اقبال کہتے ہیں کہ یوں تو حکمائے یورپ نے سائنس اور فلسفے میں بڑی ترقی کی ہے، چنانچہ مشرق اور مغرب کے لوگ ان کے خیالات کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکمت نے بنی آدم کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں اور معاشرے کا صحیح نظام قائم نہیں کیا، اور اسی غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد تو بیکاری میں مبتلا ہیں، اور عورتیں بچے پیدا کرنے سے گھبراتی ہیں۔ اسی لیے یورپ کے اندر جو گروتھ ہے بچوں کی وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ حکیم یورپ، یورپ کا فلسفی۔ حلقہ بگوش، جس کے کانوں میں چھلا پڑا ہو، مراد غلام محکوم۔ زن کہتے ہیں عورت کو۔ تہی آغوش، جس کی گود خالی ہو، بے اولاد۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں،
گواہ اس کی شرافت پہ ہیں ماہ و پروین۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں عورت کا مسئلہ ہمارے زمانے میں بہت پیچیدہ صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہمارے مذہب میں ماں کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس قدر بلند کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت الاقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگرچہ یورپ کے حکمہ ایک عرصے سے مسئلہ زن کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں عورت کی شرافت پہ زمین اور آسمان جو ہیں دونوں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یورپ نے فطرت کے اصول اور عورت کی فطرت دونوں باتوں کو مد نظر نہیں رکھا ہوا ہے۔ حکیم کہتے ہیں دانا کو فلسفی کو سلجھایا حل کیا، مسئلہ زن عورت کا مسئلہ، عورت کا معاملہ۔ ماہ و پروین کہتے ہیں چاند اور ستارے، مراد دنیا۔ فساد کہتے ہیں خرابی، بگاڑ، فرنگی معاشرت، یورپی تہذیب، ظہور ہونے کا عمل، سادہ، بھولا، زن شناس، عورت کی نفسیات سے پوری طرح واقف۔ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کچھ فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ اس نظم میں اقبال کہتے ہیں اگرچہ میں اس مسئلے کے بارے میں جانتا ہوں لیکن مصلحتاً خاموش ہوں، کیونکہ ویسے ہی مجھ سے لوگ ناراض ہیں، مزید ناراضگی کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ عورت کو اللہ نے اس معاملے میں بڑی بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ آرائش اور قیمت میں کون سی چیز زیادہ ہے۔ نسواں کہتے ہیں عورتوں کو، قند کہتے ہیں شکر شیرہ، معتوب زیر عتاب، ڈانٹ ڈپٹ کیا گیا، تہذیب کے فرزند، تہذیب کے بیٹے، مراد جو خود کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، مردان خرد مند، دانا لوگ، گہری نظر رکھنے والے، زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کا قیمتی پتھر، گلو بند، گلے میں باندھے جانے والا ایک زیور یا گلے میں باندھنے والا کپڑا، مفلر۔ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد، نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نصفانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک زندہ حقیقت میرے دل میں چھپی ہوئی ہے جسے میں بیان تو کر سکتا ہوں، لیکن جس کا لہو ٹھنڈا ہو گیا ویسے کیا سمجھے گا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا عورت پن کی حفاظت نہ پردے سے ہو سکتی ہے، نہ تعلیم قدیم سے، نہ تعلیم جدید سے۔
بلکہ صرف اس کی نسوانیت کی حفاظت مرد کر سکتا ہے۔ اور جس قوم نے اس نقطے کو نہ سمجھا وہ بہت جلد تباہ ہو جائے گی۔ مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی، لہو کا سرد ہونا، جذبوں کا ٹھنڈا ہونا۔ نسوانیت زن، عورت کا عورت پن۔ نگہباں، محافظ۔ خورشید زرد ہونا، سورج ڈوبنا، مراد زوال آنا۔ جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ راز ہے اس کے طب غم کا یہی نقطہ شوق، آچھی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود۔ کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات، گرم اسی آگ سے ہے مارکہ بود و نبود۔ میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود۔ اس نظم میں اقبال نے عورت کی فطری حیثیت کو واضح کیا۔ عورت اپنے جوہر کے اظہار کے لیے فطری جذبہ رکھتی ہے اور اس کی شخصیت میں لذت تخلیق کا عنصر نمایاں ہے۔ اس کی زندگی کے اسرار اسی لذت تخلیق کی بدولت آشکار ہوتے ہیں اور اسی جذبے کی بدولت دنیا کی یہ رونق برقرار ہے۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، صلاحیت کو۔ عیاں کہتے ہیں ظاہر، نمایاں۔ بے منت غیر، کسی دوسرے کے احسان کے بغیر۔ نمود کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ تپ غم، غم کی آگ، مراد جذبے اور لگن کی گرمی۔ نقطہ شوق، عشق کی گہری باتیں۔ آتشین، آگ والا، پرحرارت، لذت تخلیق، پیدا کرنے کا لطف۔ اسرار حیات، زندگی کے راز۔ مارکا کہتے ہیں جنگ، مراد ہنگامہ۔ بود و نمود، ہونا اور نہ ہونا، مراد انسان کی دنیا۔ مظلومی نسواں، مراد عورتوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں۔ غمناک، غم سے بھرا ہوا۔ عقدہ کہتے ہیں مشکل مسئلہ۔ کشود، کھلنا۔